الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ آج کا سبق قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو بے شک وہ یعنی اللہ، یقول فرماتا ہے، انہا بلا شبہ وہ، بقرۃ ایک گائے ہے، لا نہیں، ذلول جوتی گئی ہے، لا ذلول نہیں جوتی گئی ہے، اور تثیر کہ ہل چلاتی ہو الارض زمین میں۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثیر الارض، کہا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو ہل پر نہیں جوتی گئی، ولا تسقی اور نہ تسقی سیراب کرتی ہے، الحرث کھیتی کو، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتی کو سیراب کرتی ہے، مسلمۃ صحیح سلامت ہے، لا نہیں، شیعۃ کوئی داغ، فیہا اس میں، مسلمۃ لا شیعۃ فیہا صحیح سلامت ہے، کوئی اس میں داغ نہیں ہے۔ قالوا انہوں نے کہا یعنی قوم نے، الآن اب، جئت تو لایا ہے، بالحق کی صحیح بات یا حق بات۔ قالوا الآن جئت بالحق، انہوں نے کہا اب تو صحیح بات لایا ہے۔ فذبحوها، بس انہوں نے ذبح کیا اس کو، وما اور نہیں، کادوا قریب تھا، یفعلون وہ یہ کرتے، فذبحوها وما کادوا یفعلون، بس انہوں نے اس کو ذبح کیا اور قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے۔ اب اس آیت میں، اس سے پچھلی آیت میں جو سوال کیا تھا گائے کے بارے میں کہ ہم پہ مشابہ ہو گئی ہے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ وہ ایسی گائے ہو نہ تو ہل پہ جوتی گئی ہو اور نہ وہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، صحیح سلامت ہو، بے داغ ہو، یعنی ایسے گائے کو ذبح کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب تو ہمارے پاس صحیح بات لایا ہے، یعنی اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ وہ کیسی گائے ہو، حالانکہ حق بات تو پہلے ہی پتہ چل گئی تھی کہ جب حکم ہوا تھا کہ گائے ذبح کرو، یہی حق تھا، تو انہوں نے اس کو پھر ذبح کر دیا۔ تو اس آیت سے اور اس سے قبل جو یہ سارا رکوع ہم نے پڑھا کہ جس میں بار بار انہوں نے کہا قالوا ادع لنا ربک، یہ ہمارے لیے تو اپنے رب سے دعا کر، پتہ چلتا ہے کہ دین میں ہمیں کثرت کے ساتھ سوال کرنے سے منع کیا گیا، کہ دین میں، دین کے بارے میں کثرت سے سوال کرنا اس سے منع کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، سورہ مائدہ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم سوال نہ کرو ان چیزوں کے بارے میں اگر تمہیں پتہ چل جائیں، تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں وہ چیزیں بری لگیں، یعنی بے جا سوالات کرنا اور غیر ضروری دین کے بارے میں بحث مباحثہ کرنا، کریدنا باتوں کو، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، من حسن الاسلام المرء، کہ اسلام کا حسن یہ ہے، بندے کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ترکہ لا یعنی، کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے، کہ جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ سوال ہے، وہ کوئی کام ہے، کوئی بھی چیز ہے جو لا یعنی ہے، ان کو چھوڑ دینا ہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے 3 چیزوں سے منع فرمایا اسلام میں، قیل قال، کہ اس نے کہا، اس نے کہا، فلاں نے کہا، ایسا کہا، ویسا کہا، یعنی اس طرح کرنا اور یہ باتیں کرنا، اس سے منع فرمایا۔ اور دوسرا، مال کو ضائع کرنے سے منع کیا۔ تیسرا، کثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا۔ یہاں کثرت سے سوال یہی مراد ہے کہ غیر ضروری بحث مباحثہ کرنا، کہ جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ضروری سوال وہ ہوتا ہے کہ جو بندے کو عمل پر لگائے، اور غیر ضروری سوال وہ ہے کہ جس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثلا یہی جو ہم نے رکوع پڑھا، تو اس پر اب اگر ایسے سوالات اٹھائے جائیں کہ اللہ رب العزت نے ایسی ہی گائے کو ذبح کرنے کا کیوں حکم دیا تھا، رنگ یہ کیوں چنا تھا، یعنی یہ ایسے غیر ضروری سوالات ہیں کہ جن کا کوئی مقصد ہی نہیں،
جتنا اللہ رب العزت نے بتا دیا وہ واضح ہے. اب کوئی ایسا سورسز نہیں ہے، وحی کا سلسلہ بند ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت تھی. اب جتنا پتہ چلا ہے اسی پہ یقین کیا جائے اور اس پہ عمل کر لیا جائے. ایسے نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے تو اس پہ سوالات ایسے کرنا، کتنی لمبی تھی، کتنے پورشن تھے، کتنی چوڑائی تھی، کتنی لمبائی تھی، فلاں فلاں، یعنی عمل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو جب بندہ، اس میں یہ بھی چیز ہے کہ جب بندہ عمل نہیں کرنا چاہتا یا عمل کا شوق نہیں ہے تو پھر وہ غیر ضروری چیزوں میں پڑ جاتا ہے، اسلام پہ اعتراضات کرتا ہے، بے جا سوالات اس پہ اٹھاتا ہے، کیونکہ عمل کا شوق وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس آیت سے یہی بات واضح ہوتی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے بتا دیا، جتنی بات سمجھ آ جائے، پتہ چل جائے، اس پہ عمل کر لینا چاہیے، اس کو مان لینا چاہیے. وَإِذْ، اور جب، اگلی آیت، وَإِذْ، اور جب قتل تم نے قتل کیا، نفساً، ایک نفس کو، ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم نے جھگڑا کیا، فِيهَا، اس کے بارے میں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور پھر اس کے بارے میں جھگڑا کیا. وَاللَّهُ، اور اللہ، مُخْرِجٌ، نکالنے والا تھا، ما، جو، تم تھے، تکتمون، چھپاتے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نکالنے والا ہے جو تم چھپاتے. تو اب یہ آیت، یہاں پہ مفسرین نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں کہ ایک تو اس آیت کو یہاں پہ دوسرے رکوع میں بیان کیا گیا، اس سے پہلا رکوع، اس میں سارا ذکر ہے گائے کے ذبح کرنے کا. تو اس سے ایک یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کو گائے کا حکم ذبح کرنے کا ویسے ہی تھا. ان کے دلوں میں جو گائے کی پوجا کی محبت تھی اس کو نکالنا تھا. تو پھر جب انہوں نے گائے کو ذبح کیا تو یہ ساتھ ہی قتل کا معاملہ بھی واقع ہو گیا. تو اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے ایک اور حکمت بیان کر دی کہ اس گائے کا حصہ مقتول کے ساتھ لگاؤ اور قاتل کا پتہ چل جائے گا، وہ بتا دے گا کہ فلاں قاتل ہے. اور دوسرا یہ کہ یہی قتل کرنا، کہ بنی اسرائیل میں قتل ہوا تو یہ قتل کرنا ہی سبب بنا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا کہ گائے کو ذبح کرو. یعنی دونوں طرح اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ ایک اس آیت کو اس واقعے کے شروع میں لایا گیا اور دوسرا اس کو اسی جگہ پہ رکھا گیا. اور دوسری بات اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کہ بندہ جو بھی دل میں چھپاتا ہے اللہ رب العزت اس کو ظاہر کر دے گا. سمجھے کہ انسان کا جو دل ہے وہ اس کی ہارڈ ڈسک ہے، سارا کچھ اس میں سیو ہو رہا ہے، ایک فائل بن رہی ہے، اور یہ فائل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو اوپن کر دیں گے، کھول دیں گے. جو بھی چھپا ہوا ہے، چھپایا ہے، اللہ سے چھپ کے کام کیے ہیں، انسانوں سے چھپ کے کیے ہیں، جیسے بھی اعمال ہیں وہ سارے ظاہر ہو جائیں گے. تو یہ بھی بات ایک مسلمان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اللہ اس کو ظاہر کر دے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.